سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ قدر پیش کر لیں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، میرا آج کا عنوان فضائل روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ چل رہا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ برکتیں رکھی اپنی۔ جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا کہ ماہ رمضان اللہ تعالی نے جو عنایت فرمایا، رمضان کے مہینے کے 3 عشرے عطا کیے گئے۔ پہلا عشرہ رحمت بھرا، دوسرا مغفرت والا، تیسرا جہنم سے آزادی والا۔ تو یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں والا، اللہ تعالی کی رحمتیں ہمیں حاصل کرنی ہیں، اور رمضان کا روزہ جو 30 دن کے روزے ہم پر فرض کیے گئے پورے مہینے کے، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، 29 کا مہینہ ہو تو 29 کے روزے فرض، 30 دن کا مہینہ ہو تو 30 دن کے روزے فرض، یعنی رمضان کے مہینے کے پورے روزے فرض ہیں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ فرائض اسلام میں اسلام کے جو فرائض ہیں، ارکان اسلام بھی جسے کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندوں پر عائد کیا ہوا ایک فرض ہے۔ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت، یعنی عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے جو کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ روزے کا انکار کرنا کفر ہے، جس طرح سے دیگر عبادات کا انکار حد کفر کو پہنچتا ہے، اسی طرح سے روزے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو روزہ ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرض کی تکمیل کو انجام دیتے ہیں، اس فرض کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی روزے کے متعلق بے شعوری لاشعوری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جو عبادت ہے ہم سے اس میں دشواری ہے، تکلیف ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ ہیلے بہانے بناتے ہوئے روزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ رمضان کے 1 مہینہ ہمیں دیے گئے، اگر ہم اس کا لحاظ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی کا باعث بنے گا۔ جو لوگ خاص طور پر روزے کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ روزے میں ہم بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری بتاتے ہوئے روزے کو ترک کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، کسی کا خیال ہوتا ہے کہ میں پانی کی پیاس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں، کھانے کی بھوک کو مار نہیں سکتا، یہ ہیلے بہانے کوئی قابل قبول نہیں۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ جس طرح سے اور دیگر عبادتیں ہم پر فرض ہیں، اسی طرح سے روزہ بھی ہم پر
اللہ تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ ایک فرض ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے اور اسے انجام دیں۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسلامی بھائی بہانے بناتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے روزے رکھنے کے تعلق سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ میں دیکھیں گے، آئندہ میں سوچیں گے۔ کس عمر میں سوچیں گے آپ؟ جب آپ کے پاس وقت ہے، آپ پر یہ عبادت فرض ہے، آپ اس پر صحیح طرح سے مسائل روزہ بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ میں آپ کو مسائل روزہ بھی بتائے جائیں گے، روزے کے مسائل پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ یہاں ابھی میں نے صرف روزے کے فضائل کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ ہم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے دیکھیں کہ روزے میں برکتیں کتنی ہیں۔ روزے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے مسائل کو جانیں، علماء کرام سے دریافت کریں، فقہ اسلامی پر مبنی جو کتب ہیں ان کتب کا مطالعہ کیا جائے، اور جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ علماء کرام سے دریافت کرتے ہوئے روزے کے مسائل وغیرہ سیکھیں، جانیں، کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، فرائض میں شمار ہوتا ہے، اور ان سے واقفیت ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ آئیے ہم پہلے دیکھیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، روزے کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا۔ پہلے تو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ سامعین محترم، احادیث مبارکہ میں دیکھیں روزے کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے۔ ترمذی اور نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزے رکھتے ہوں گے۔ دوسری ایک اور حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث مبارکہ میں دیکھیں جو بات فرمائی گئی، پہلے تو اس بات کا ذکر ہوا کہ جو ایمان دار ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ اور اس کے رسول پر اور ثواب کی نیت کے ساتھ جس کسی نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہ بخش دے گا، اس کے اگلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ یہ روزے کا مقام ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کی برکت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو رمضان میں راتوں کا قیام کرے گا، یعنی رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ اب اس میں نماز تراویح ہو، قیام اللیل ہو یا دیگر نوافل ہو، بندہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس قدر عبادت کرے اللہ رب العزت کی جانب سے اسے اتنا زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا اور اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور تیسری بات جو فرمائی گئی کہ اس میں شب قدر ہے، رمضان میں ایک رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل جسے قرار دیا گیا وہ شب قدر ہے، قدر کی رات ہے۔ اس رات کا قیام بھی ہمارے گناہوں کی تلافی کرانے کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اور دیگر روایات کو دیکھیں آپ، احادیث مبارکہ میں روزے کی فضیلت پر جو بیان کیا گیا، صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ
10 سے 700 درجہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت۔ اور روزہ دار کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ اور روزہ سپر ہے۔ اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ بےہودہ باتوں سے اور چیخنے پکارنے گالی گلوچ وغیرہ سے بچا رہے، اور اگر کوئی اسے اس پر آمادہ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سامعین محترم، اس روایت میں جو فرمایا گیا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کو کس طرح سے پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی عبادتیں ہیں، اور ہر عبادت اور انسان کے ہر نیک کام کا صلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ہی ہے جو سب کو اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ خدائے تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بندوں کو ان کے نیکیوں پر بہترین صلہ عنایت فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں کی بنا پر ان سے مواخذہ کیا جاتا ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے، ان کی گرفت کرتا ہے۔ دیگر اعمال کی ایک الگ حیثیت ہے، دیگر اعمال کا ایک مقام ہے، اور روزہ ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو دیگر اعمال کا میں اسے صلہ دیتا ہوں، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا اجر خود میں ہوں اس بندے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بندے کے لیے اجر بن جاتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے اس بندے کو پسند فرما لیتا ہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اس طرح اور دیگر احادیث مبارکہ میں بھی روزے کی بہت سی فضیلتوں کا تذکرہ ہوا۔ نسائی اور ابن خزیمہ و حاکم میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی نیک عمل کا حکم فرمائے۔ فرمایا روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کا فرمان قابل غور ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے، کسی عمل کا مجھے حکم فرمائیے، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی جب تمہاری استطاعت ہو اور شرعی حکم تم پر عائد ہوتا ہے، اور بغیر کوئی کسی شرعی مجبوری کے تم جس وقت میں بھی روزہ رکھنے کی حیثیت اور حالت میں ہو، روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ جتنا تم روزے کو لازم کر لو گے اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی اور بھی عمل کا حکم فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ یعنی دونوں مرتبہ جب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو سرکار علیہ السلام نے دونوں ہی مرتبہ آپ نے وہی ارشاد فرمایا کہ روزے کو تم اپنے اوپر لازم کر لو۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، آپ محسوس کریں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کو کتنا پسند فرمایا۔ صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کسی عمل کی دعوت دیں، مجھے کسی عمل کا حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے دونوں مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو۔ اب اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کا کیا مقام ہے۔
اسی طرح اور آپ احادیث مبارکہ میں دیکھیں، بخاری و مسلم شریف اور ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے مثل نسائی اور ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، اور طبرانی ابو درداء اور ترمذی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے، فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو دیا جا رہا ہے۔ روزہ دار بندے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ رمضان آیا تو رمضان کے آنے پر روزوں کے نام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روزے کے نام سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رمضان آیا آپ فوری اس کا احترام کرتے ہوئے روزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، روزوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اسے جوڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے جو فضیلتیں بیان فرمائی، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی جانب سے بندے پر روزہ رکھنے کی بنا پر اس قدر فضل فرمایا جائے گا کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کی وجہ سے دوزخ سے 70 برس کی راہ کے برابر دور فرما دے گا۔ یعنی ایک روزہ دار جہنم سے اتنی دور ہو جائے گا کہ وہ اگر پہنچے اسے جہنم کے قریب کیا جائے تو 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا فاصلہ دونوں کے درمیان حائل کر دیا جائے گا۔ اور اسی روایت کو دیگر راویان نے جو بیان فرمایا، جو مختلف احادیث مبارکہ میں اس کی الگ الگ تعبیرات پیش کی گئی، الگ الگ الفاظ کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق ایک گڑھا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا گڑھا کر دیا جائے، جیسا کہ ایک طرف کوئی انسان ٹھہرا ہو اور دوسری طرف دوسرا آدمی ٹھہرا ہو، یا کوئی چیز خندق کے اس جانب رکھ دی گئی گڑھے کے اور دوسری طرف دوسری چیزیں رکھ دی گئی، اور ان دونوں کے درمیان جو ایک بڑا فاصلہ ہے، وہ فاصلہ جو گڑھا ہے وہ گڑھا خندق کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق حائل کر دی جائے گی، اتنا بڑا فاصلہ بنا دیا جائے گا دونوں کے درمیان، جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بڑا فاصلہ ہے اتنی بڑی خندق کھود دی جائے گی، اتنی بڑی خندق قائم کر دی جائے گی کہ روزہ دار جہنم کی طرف نہ پہنچ سکے، اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ ان احادیث مبارکہ کا یہی نچوڑ نکلتا ہے، یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ روزے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے، اور ان کے اس عمل کی بنا پر انہیں رب تعالی کی بارگاہ سے بے پناہ ان پر فضل و کرم کیا جاتا ہے، اور انہیں اس کا بھرپور اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ رب تعالی کی جانب سے جو نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں، جو فضل و کرم فرمایا جا رہا ہے، اب روزوں سے دور نہ ہونا۔ ہمارے اسلامی بھائی غور کریں کہ رمضان آیا تو رمضان ہمارے لیے برکتیں لے کر آیا، رمضان کے روزے آئے تو روزے ہمارے لیے جہنم سے آزادی دلانے کا سبب بننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دنیا مقصود نہ ہوتا،
دنیا میں عذاب دینا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ پر عذاب دینا اگر مقصد ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان دو چیزیں نہیں عطا فرماتا، وہ ہے ایک رمضان اور دوسرا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچانے والی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا عذاب جب ہو، خدا تعالیٰ کا جو عذاب ہو، لیکن وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی تکمیل کرنے والے ہوں گے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان، اب ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات کو بھی ملاحظہ کریں کہ روزے کی جو فضائل ہیں انشاءاللہ عز و جل میں روزہ نہ رکھنے پر جو وعیدیں آئی ہیں احادیث مبارکہ میں انشاءاللہ عز و جل اس کو تفصیلی بیان کروں گا۔ اجمالی طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا یعنی چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں ہی وہ کیوں نہ رکھ لے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بغیر رخصت کے، یعنی رخصت سے مراد بغیر کسی صحیح شرعی مجبوری کے افطار کر لے یعنی روزہ نہ رکھے، روزہ توڑ دے، اگر کوئی بغیر کسی صحیح شرعی مجبوری کے اگر روزے کو چھوڑ دے تو فرماتے ہیں اس کے عوض میں بعد میں وہ اگر عمر بھر بھی روزے رکھے گا تو وہ روزے اس رمضان کے روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ سامعین محترم غور کریں، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بعد میں روزہ رکھ لیں گے، بعد میں اپنے روزے کی تکمیل کر لیں گے، انہیں غور کرنا چاہیے اس مقام پر اور اس حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ آئندہ میں کبھی روزہ رکھیں گے، ابھی تو دشواری ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، دھوپ زیادہ ہے، پانی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ یہاں پر غور کریں کہ کس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک روزہ بغیر کسی مجبوری کے آپ نے چھوڑ دیا، اگر اس کے بدلے میں زندگی بھر بھی روزہ رکھتے رہے تو وہ اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے روزے چھوڑ رہے ہیں اور خیال کر رہے ہیں کہ آئندہ رمضان آئے گا تو آئندہ رمضان کے روزے رکھ لیں گے، تو ان روزوں کا کیا ہوگا؟ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اسلام کے ارکان کی مکمل طور پر پاسداری کرنی ہوگی، اسلام کے ارکان کی مکمل طور پر ان کا لحاظ کرنا ہوگا۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ہم پر فرض کیا ہے اس فرض کی تکمیل ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور دیکھیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک اور روایت، جنت میں روزے دار کا روزہ اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازے کو متعین فرمایا۔ یوں تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے جنت میں وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے فرمایا گیا، واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے متعین کر دیا گیا۔ ریان نامی ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے۔ یعنی اب دیکھیے کتنی پیاری بات فرمائی گئی روزہ داروں کے لیے، کتنی اچھی بات فرمائی گئی روزہ داروں کے لیے، ایک خوشی کا مقام ہے کہ جنت میں جہاں پر لوگوں کو داخل کیا جائے گا، لوگوں کو جہاں جنت میں بھیجا جائے گا،
جنت میں داخل ہونے والوں میں لوگوں کی قطاریں ہوں گی اور جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. الگ الگ حیثیتیں ہیں, الگ الگ دروازوں سے لوگوں کے الگ الگ گروہ داخل کیے جائیں گے. روزہ داروں کے لیے ایک انفرادی حیثیت دی گئی, ایک انفرادی مقام دیا گیا ہے, چاہے وہ جو کوئی انسان ہو. رمضان کا روزہ رکھنے والا ہے, رمضان کا روزہ رکھا کرتا تھا دنیا میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان بندوں کے لیے ایک قطار لگا دی جائے گی, ایک دروازہ ان کے لیے مختص کر دیا جائے گا. رب تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس ریان نامی دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں جو کہ روزہ دار ہوا کرتے تھے, جو روزہ رکھا کرتے تھے. روزہ داروں, آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے, یہ بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو, ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کو ایسے ہی ضائع نہیں فرمانے والا ہے. رب تعالی اس کا بھرپور ہمیں اجر عطا کیا جا رہا ہے. اسی طرح روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ سپر یعنی ڈھال ہے اور روزہ دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے. امام احمد اور بہقی نے اسے نقل کیا ہے, اس روایت کو, کہ روزہ سپر ہے. سپر کہتے ہیں ڈھال کو. جس طرح سے ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے, اگر کوئی تلوار چلانے والا تلوار چلاتا ہے تو سپر کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے, ڈھال کے ذریعے سے تلوار کے وار کو روکا جاتا ہے, تلوار کے وار کو ختم کیا جاتا ہے. اسی طرح روزہ دار کے لیے جہنم سے ڈھال ہے. جب جہنم کی طرف اسے اس کے دیگر گناہوں کی بنا پر اگر خدا نخواستہ کسی روزہ دار کو, کسی انسان کو اگر جہنم کی طرف بھیجا جائے تو اس مقام پر روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا, سپر بن جائے گا, اور جہنم کے وار کو, جہنم کی آگ کو, اس کے دہکتے ہوئے شعلوں کو روزہ روک دے گا. اور روزہ بدن کی زکات بھی کہا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر شے کے لیے زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے, اور روزہ نصف صبر بھی فرمایا گیا. ابن ماجہ میں یہ روایت نقل کی گئی اور فرمایا گیا کہ روزہ بدن کی زکات بھی ہے. روزے کے برابر کوئی عمل نہیں, جیسا کہ نسائی شریف میں یہ روایت ہے, نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں, تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے کو اپنے اوپر لازم کریں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مرتبہ عرض کیا, سرکار علیہ السلام نے دونوں مرتبہ یہی جواب عطا فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے, اور اس عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر پسند فرمایا ہے. روزے کے عمل کو, روزہ رکھنے کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا بہترین عمل قرار دیا کہ صحابہ کرام سرکار سے دریافت کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ عمل کے معاملے میں فرمایا کہ روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو, یہ تمہارے لیے بہت بہترین عمل ہے, اس سے اچھا کوئی عمل نہیں. اسی طرح آپ اور احادیث مبارکہ کا مشاہدہ کریں, روزہ دار اور جہنم کے بیچ میں بعض روایتوں میں کہا گیا 70 برس کا فاصلہ قائم کر دیا جاتا ہے, اور بعض روایتوں میں 100 برس کے فاصلے کا تذکرہ کیا گیا, جیسا کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی. اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہو جائے گا,
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق قائم کر دے گا کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ سامعین محترم، یہ مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ کی روایت ہے جسے اس میں نقل فرمایا گیا۔ یہاں پر دو باتیں بتائی گئی، جیسا کہ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں ہے، ان کی روایت میں ہے کہ غیر رمضان کا اس میں تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ غیر رمضان میں اگر روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنی دور کر دے گا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچے تو 100 برس کا فاصلہ ہو جائے گا، 100 سال کا فاصلہ ہو جائے گا۔ یہ غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی بات نہیں، یہ تو غیر رمضان کا تذکرہ ہے کہ غیر رمضان میں بھی اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ ایک گھوڑا اگر دوڑے تیز رفتاری کے ساتھ تو 100 سال میں اس مقام تک پہنچ جائے۔ اور پھر دوسری روایت میں جو ارشاد فرمایا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق قائم کر دی جائے گی جتنا زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ایک روزہ دار اور جہنم کے درمیان قائم کر دیا جائے گا۔ یہ روزے کی فضائل ہیں، یہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ہے۔ اے ایمان والو بندو، آپ روزہ دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد محبت فرماتا ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ روزہ دار پر کوئی عذاب نازل نہیں فرماتا، اور اگر کوئی عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ اسی لیے تو جہنم کو اپنے روزہ دار بندوں سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ ہم روزہ دار ہوں، اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اللہ اور اس کے رسول سے جیسی محبت کرنی چاہیے، جیسا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے، ہم اپنے عقائد کو درست کریں، خدا اور اس کے رسول کو صحیح طرح سے مانیں، اور پھر جو ہم پر فرائض عائد کیے گئے ہیں ان فرائض کو بخوشی قبول کریں۔ اگر آپ اسے خوشی سے قبول کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ روزہ دار کی جو اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، روزہ دار کا جو مقام ہے اس مقام کو دیکھیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں فرمایا گیا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس کے لیے خوشی کا ایک مقام ہے، اس طرح سے کہ اس نے صبح سے شام تک اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرما رہا ہے، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تناول کر رہا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزہ دار کے لیے
دوسری خوشی کا مقام وہ ہوگا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، پروردگار عالم کا اسے آخر میں اسے دیدار بھی نصیب ہوگا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی کا مقام ہے۔ افطار کے وقت دعائیں رد نہیں فرمائی جاتی۔ جو دو خوشیوں کا تذکرہ ملا ہے، ایک تو بندہ جب روزہ دار ہوتا ہے اور افطار کے وقت بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرماتا ہے، پروردگار عالم اپنے اس بندے کو کبھی مایوس نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک روزہ دار جس وقت افطار کرتا ہے، اور دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم، کہ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، یعنی ان کی دعا جب بھی یہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعا ضرور قبول فرمائی جاتی ہے۔ سامعین محترم، آپ روزہ دار ہو اور روزہ رہ کر جب افطار کا وقت آتا ہے اور افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ روزے میں افطار کے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ لوگ بیٹھیں اور کچھ وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین موقع، ایک بہترین محل ہے، ایک بہترین مقام ہے۔ گھروں میں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر کے افراد یک جگہ جمع ہو جائیں، جب افطار کا وقت قریب آ جائے تو یک جگہ جمع ہو کر افطار کا انتظام کر لیں جو ہمیں میسر ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بڑی افطاری کا ہی اہتمام ہو، جو ہمیں میسر ہو اپنے حسب حیثیت اس کا انتظام کریں، اور اسی کے ساتھ بیٹھ کر افراد خاندان کے ساتھ دعائیں کی جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ بڑا وقت ہے۔ افطار کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول فرماتا ہے۔ بندے کو یہ ادا اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حد پسند آتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنا افراد خاندان کے ساتھ، گھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کے لیے بیٹھ جائیں اور قبل از وقت اس سے دعاؤں میں بھی مصروف اور مشغول ہو جائیں۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی افطار کے وقت میں دوسرے معاملات میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، سامعین محترم، افطار کا وقت بڑا مقبول اور مسعود وقت ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے بندوں پر خصوصی انعام اور اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں۔ روزہ داروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، عنایتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسے مبارک اور مسعود وقت کو دیگر معاملات میں ضائع کرتے ہوئے نہیں گزارنا چاہیے۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب افطار کا وقت قریب آتا ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اور جہاں کہیں ہم ہوں افطار کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ پھل فروٹ اور افطاری کے دوسرے اشیاء، دوسرے ساز و سامان ادھر سے ادھر کرنے میں، دوسروں کے گھروں تک پہنچانے میں، یا پھر اپنے ہی گھر میں اسے سجانے میں، جمانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جیسے ہی سائرن وغیرہ کی آواز آئے اور یقین ہو جائے کہ افطار کا وقت ہو گیا تو فوری طور پر افطاری کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ جو پھل فروٹ جمع کرنے، سجانے کا جو وقت ہے، یہ وقت افطار کا عین افطار وقت نہیں ہے، بلکہ اسے قبل از وقت ہونا چاہیے۔ ہم اپنی عادت بنا لیں افطار کے وقت میں کم سے کم 10 سے 15 منٹ پہلے ہمارا پورا کام کاج ہو جانا چاہیے، ہماری پوری تیاری ہو جانی چاہیے۔
چاہے وہ افطاری کسی کے گھر تک پہنچانا ہو، یقیناً افطاری دوسروں تک پہنچانا اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو آپ دوسروں تک افطاری پہنچاتے ہیں، اپنے پڑوس میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کام قبل از وقت ہو۔ اور ہم اپنے گھر میں بھی جو افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، کم از کم 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں اور صرف بیٹھ جائیں افراد خاندان، افراد اہل خانہ کے ساتھ، افراد خانہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، پریوار کے ساتھ، اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر، جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر دعا میں، عبادت میں مصروف اور مشغول ہو جائیں، کیونکہ روزہ دار کی ہر دعا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مبارک وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے آئیں ہم عہد کریں کہ افطار سے کم 10 منٹ قبل ہم اس کام کو انجام دیں گے، دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، دوسری کوئی مصروفیت ہمارے اس وقت میں آڑے نہیں آنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں افطار کے وقت دعا کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، افطار کرانے والا بخش دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو افطار کراتے ہیں، دوسروں کے بھی افطار کا اہتمام کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب۔ حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جس شخص نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا کہ وہ انسان کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ روزہ دار، روزہ افطار کرانے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جو روزہ دار کو افطار کرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اس طرح فضل فرمائے گا کہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پلایا جائے گا، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، تب تک وہ پیاسے بھی نہ ہوں گے۔ روزہ دار کو پانی پلانے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے، روزہ دار کی خاطر تواضع کرنے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو روزہ دار کو افطار کراتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ دار کو افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ بھی فرمایا کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے روزہ دار کو افطار کرانے والے کی۔ بہرکیف سامعین محترم، یہ روزہ دار کا مقام، روزہ دار کی فضیلت، روزہ دار کو حاصل ہونے والی نعمتیں ہیں کہ روزہ دار پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور جو روزہ داروں کی قدر کرتے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت ہوتی ہے، انہیں بھی انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے کہ ایک انسان روزہ دار ہے اور دوسرا اسے افطار کرا رہا ہے، اس کے افطاری کا اہتمام کر رہا ہے، تو افطاری کا اہتمام کرنے والے پر اتنا فضل و کرم ہو تو جو روزہ دار ہے ان کی فضیلت کا الگ ہوگا۔ ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں افطار کرانا کتنا محبوب عمل ہے، روزہ دار کے برابر ثواب پا جاتا ہے، اور غازی اسلام جیسا ثواب دیا جاتا ہے۔ فرشتے روزہ دار کو افطار کرانے والے کے حق میں بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اس خوش نصیب انسان سے شب قدر میں مصافحہ بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے کہ روزہ دار کے برابر ثواب حاصل ہو جائے، اور فرشتوں کی دعا بھی ملے، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل امین سے مصافحے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔
سامعین محترم، یہ جو فضائل ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، ہمیں رمضان کے مہینے میں ہی حاصل ہونے والی ہیں۔ آپ کو اور دیگر مواقع پر ایسی فضیلتیں حاصل نہیں ہوئی۔ یہ صرف خصوصیت کے ساتھ رمضان کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو پورے رمضان بندوں پر کیا جا رہا ہے۔ اب بھی اس کے باوجود اگر بندے خواب غفلت میں پڑے رہیں، غفلت کا شکار ہوں، تو پھر ان کے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، رمضان کی قدر و منزلت کریں، اس کا ادب و احترام کریں، اس کا لحاظ کریں، اور رمضان کی سعادتیں، نعمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں۔ روزہ دار کو جب افطار کرایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزہ دار کے لیے بھی اور افطار کرانے والوں کے لیے، دونوں کے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ روزہ دار کے جب ہم روزہ ہوں تو اپنے گھروں میں افطاری کا اہتمام کریں، اور اس اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپنے افراد خاندان، اپنے افراد اہل خانہ کو لے کر جہاں ان کے لیے، ان کے ساتھ ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے پڑوس میں، آس پاس کے لوگوں تک بھی، اپنے عزیز و اقارب تک افطار وغیرہ پہنچائی جا سکتی ہے، کیونکہ اور عام انسان، عام لوگ، ان تک بھی افطاری پہنچائی جا سکتی ہے، اور اگر اس کام کو انجام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں پر نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ دیکھیں افطار کرانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركه فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی روزہ دار کو افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے کھجور یا پانی کا استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لیے کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر یہ میسر نہ ہو، اور افطار کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ آپ کھجور کا استعمال کریں، اور یہ مسنون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر تر و تازہ کھجور نہیں ملتی ہیں تو چھوہارے ہی صحیح، سوکھی کھجور، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے، کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کھجور اور یا پانی سے افطار کرنا۔ روزہ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ جلدی افطار کرنا، اس کے تعلق سے حدیث پاک دیکھیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد جلدی کریں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے جلدی نہیں، جلدی سے مراد سورج غروب ہونے کے بعد، اور سورج غروب ہونے کے بعد کافی دیر تک انتظار کرنا، کافی وقت اس میں صرف کرنا، ضائع کرنا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے منع فرمایا۔ جب یقین ہو جائے کہ ہاں سورج غروب ہو چکا ہے تو اس کے بعد فوری افطار کر لیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی، اور افطار میں تاخیر کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنے کا جو حکم فرمایا گیا، اس کی بھی اصل ایک وجہ یہی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر اقوام ہیں، دیگر قوموں کے جو طور طریقے ہیں، ان کی مشابہت مسلمانوں کو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی، تلقین کی گئی کہ وہ غیروں کے طریقوں کو اختیار نہ کریں، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں رائج نہ کریں۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو دوسروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی، کیونکہ یہود و نصارہ کا طریقہ کار رہا کہ وہ افطار میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اتنی تاخیر ہو جاتی کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی جب اندھیرا چھانے لگتا، اندھیرا ہو جایا کرتا، اس وقت میں یہ افطار کیا کرتے۔ یعنی افطار میں تاخیر کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ کار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے طریقہ کار کی مشابہت نہ ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا بندہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب امت کے طبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت اور ان احادیث مبارکہ سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب سورج غروب ہو جائے، افطار کا وقت ہو جائے تو فوری افطار کریں، افطار میں تاخیر نہ کی جائے، اور وقت سے پہلے بھی افطار کرنا عذاب کا سبب ہے۔ وقت سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے قبل احادیث مبارکہ میں جہاں اس بات کی تلقین فرمائی گئی کہ افطار میں جلدی کی جائے وہ غروب آفتاب کے بعد ہے، مگر اس میں پورا لحاظ ہونا چاہیے۔ شک اور شبہے کے ساتھ غروب آفتاب سے قبل افطار کرنے والے عذاب الہی کے سزاوار ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی تو میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان دونوں نے مجھے بتایا کہ ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ پھر مجھے آگے کیا گیا تو وہاں ایک قوم کو میں نے دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جن سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی وقت سے پہلے جب سورج غروب بھی نہ ہوتا اس سے قبل ہی یہ افطار کر لیا کرتے، اور افطار میں اس قدر جلدی مچاتے کہ یہ افطار کے وقت کا لحاظ نہ کیا کرتے، اور اسی کے سبب ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم روزہ داروں کو عطا فرمائے۔ شیطان کب چاہے گا کہ روزہ دار روزہ رکھ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اپنے رب کریم کو راضی کر لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اس لیے روزہ دار افطار کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہ بنے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہی ہے ہر وقت میں کہ کسی بھی طرح سے انسان کو ورغلائے، اسے شک اور شبہ پیدا کرے، اسے وسوسے اس میں ڈالے، اور ان وسوسوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قبل از وقت وہ افطار کے لیے افطار کر لیتا ہے یا روزہ توڑ دیتا ہے شیطانی وسوسوں میں آ کر۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے بد احتیاطی اس کے اندر پیدا ہو جائے اور یہ وقت سے پہلے افطار کر لے تاکہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے، اور یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اور روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی منع ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جب یقین کامل ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا اور اب افطار کا وقت آیا تو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ جب تک سورج کے ڈوبنے کا یقین نہ ہو تب تک روزہ افطار نہ کیا جائے۔
جلدی بازی، غیر ضروری جلدی بازی نہ مچائی جائے. یعنی سورج کے غروب ہونے میں ابھی شک باقی ہے، شبہ باقی ہے، شک اور شبہ کے درمیان افطار کر رہے ہیں. یہ عمل انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ قبل از وقت اس کا روزہ افطار ہو رہا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ ہی جا رہا ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر ہم اپنا نیا طریقہ رائج کریں، یہ ایسی عبادتیں کوئی قابل قبول نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ عبادتیں نہیں ہوگی، بلکہ ایسے عبادتیں ریاکاری ہو سکتی ہیں، ایسی عبادتیں دکھاوا ہو سکتی ہیں، اور ایسی عبادتیں شیطان کو راضی کرنے والی ہوگی جو کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اپنا طریقہ اختیار کرتے ہوئے غیر ضروری جلدی مچانا اور شک اور شبہ کے ساتھ افطار کر لینا، یہ روزے کو ضائع کرنا ہے. اور جب یقین کامل ہو جائے کہ ہاں سورج ڈوب چکا ہے، تو پھر اس کے بعد دیر کرنا، تاخیر کرنا، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے. اس لیے اس سے بچا جائے اور جیسے ہی سورج غروب ہو اس میں جلدی کے ساتھ افطار کیا جائے. اسی کے ساتھ اس مسئلے کو بھی سماعت کریں کہ سحری کھانا بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کیونکہ سحری کا تعلق بھی روزے سے جڑا ہوا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں روزے کے متعلق کچھ عرض کروں گا، اور سحری اور افطار یہ دونوں چیزیں روزے سے جڑی ہوئی چیزیں. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے. سرکار علیہ السلام سحری کر رہے تھے، سحری کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری برکت کی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی اس کو مت چھوڑنا. اس روایت میں آقا علیہ السلام جب کسی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت والا کھانا کھا لو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، یہ برکت والا کھانا ہے. سامعین محترم، ناظرین گرامی، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت سے تعبیر فرمایا. آقا علیہ السلام نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا کھانا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لیے بلاتے، دعوت دیتے اور کہتے آؤ کھانا کھاؤ، تو جب بھی سحری کے کھانے کے لیے مدعو کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے ارشاد فرماتے، آؤ برکت والا کھانا کھانا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے، تو اسے برکت والا کھانا کہا جائے گا. سحری میں برکت ہے. سحری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے برکت بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. اس طرح متعدد احادیث مبارکہ میں اس سے متعلق کئی روایتیں ملتی ہیں جس میں سحری کھانے پر، سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا، سحری کھانے پر برکتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور سحری کھانے والوں پر فرشتے درود و سلام بھی بھیجا کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود یعنی رحمت بھیجا کرتے ہیں. سبحان اللہ. طبرانی اور ابن حبان میں اسے نقل فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجا کرتے ہیں، رحمتیں نازل فرمایا کرتے ہیں. سامعین محترم، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ. اس کا ہر عمل ہمارے لیے رحمت والا عمل ہے. افطار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول. سحری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، اور سحری سے قوت بھی ملتی ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے میں دن کے روزے کے لیے قوت اور دوپہر کے وقت کے لیے آرام یعنی قیلولہ کرنے سے رات کی عبادت کے لیے قوت حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور سحری سے مراد یہی نہیں ہے کہ انسان پیٹ بھر کھانا کھائے تو تبھی سحری ہوگی۔ یہاں پر اس بات کو سمجھتے چلیں، اس مسئلے کو واضح کر لیں کہ سحری عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح صادق سے قبل اٹھ کر بھر پیٹ کھانا کھانا، بھر پیٹ پانی پی لیا جائے اور پورے طریقے سے آسودہ ہو جائیں تبھی سحری ہوگی، اور اگر بھر پیٹ کھانا نہ کھایا جائے تو سحری ادا نہ ہوگی۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ سحری ضروری نہیں کہ سحر میں آدمی بھر پیٹ کھانا ہی کھائے، بلکہ کوئی ایک دو گھونٹ پانی بھی پی لیا جائے تب بھی سحری ہو جاتی ہے، کھجور کھا لیا جائے اس سے بھی سحری ہو جائے گی، یا آپ کے پاس جو میسر ہے جو غذا جتنی غذا ہے ایک دو لقمے بھی اگر آپ کھا لیتے ہیں تب بھی سحری ہو جائے گی۔ بسا اوقات لوگ سحر میں اٹھتے ہیں جب آخر وقت ہوتا ہے، آخر وقت میں مان لیجئے ایک 10 منٹ کا لمحہ ہے، 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس 10 منٹ کے وقت میں پکوان کیا جائے یہ مشکل ہے اور تب تک وقت ختم ہو جائے گا، تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب سحر کا وقت ہی ختم ہو جا رہا، اب ہماری مجبوری، اب سحری نہیں ہو سکتی، لہٰذا روزہ نہیں رکھیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری چیز، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی جب کھانا وغیرہ پک نہیں سکتا، ہم کھا نہیں سکتے بنا کر، تو ایسے ہی روزہ رکھ لیا جائے، بن سحری کا روزہ رکھ لیا جائے۔ سامعین محترم، سحری کے لیے ضروری نہیں کہ بھر پیٹ کھانا ہی کھایا جائے، بلکہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے پہلے آپ سنت کی طرف توجہ دیں۔ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آپ ایک گھونٹ پانی پی لیں، ایک گلاس پانی پی لیں، یا آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے پینے کے لائق یا کچھ کھانے کے لائق، جو کچھ رکھا ہوا ہو، جو بھی آپ کھا لیں وہ آپ کی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ 2 منٹ بھی باقی ہے سحر کے لیے، آپ فوری ایک آدھ کھجور کھا لیں، ایک دو کھجور کھا لیں اور پانی نوش فرما لیں، آپ کے سحر کی جو سنت ہے وہ سحری کی سنت کو آپ سے ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر پورا وقت ختم ہو گیا، اب سحری کا وقت ہی بالکل نہ رہا، تو ایسے وقت میں، ایسے صورت میں بن سحری کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ بھر پیٹ کھانا ہی کھایا جائے۔ سحری کے تعلق سے بھی دیکھیں احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بات واضح ہو گئی کہ سرکار علیہ السلام نے واضح فرما دیا، اور نیز 3 شخصوں کے کھانے کا حساب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا جبکہ حلال کھایا ہو، ایک روزہ دار، دوسرا ایک روزہ دار اور سحری کھانے والا، اور وہ مجاہد یعنی سرحد پر گھوڑا باندھنے والا اور افطار کرنے والا، کہ ان لوگوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحر کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، سحری کھانے کو جو مسنون قرار دیا گیا، اس کی بھی اہمیت اور ہم برکت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے اور اس میں بھی حکمت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سحری کے تعلق سے کہا، آپ دیکھیں احادیث مبارکہ میں مسلم شریف، ابو داؤد اور نسائی، ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَصَّلَ بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ
اکلہ السحر، یعنی ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصرانیوں کے روزوں میں فرض سحری کھانا ہے۔ نہ صرف روزہ امت محمدیہ کا طریقہ کار ہے بلکہ دیگر امتیوں میں بھی روزہ پایا جاتا تھا، دیگر اقوام کے درمیان بھی روزے کی یہ جو عبادت ہے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، سحری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اب اس حدیث پاک سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل کتاب یعنی نصرانی وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے لیکن سحر نہیں کیا کرتے تھے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ جو غیروں کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے بچنے کی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ غیروں کا جو طریقہ ہے تم ان کی مشابہت نہ کرو۔ افطار میں جو جلدی کرنے کا جو حکم فرمایا گیا وہاں بھی یہی بات رہی کہ جو طریقہ اغیار نے اختیار کیا تھا، یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ دیر سے افطار کیا کرتے، تو سرکار نے منع فرمایا کہ دیر سے افطار نہ کرو بلکہ جلدی افطار کرو، یعنی سورج کے ڈوبنے کے فوری بعد۔ ویسے ہی سحر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصرانیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ سحر نہیں کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تلقین فرمائی کہ وہ سحر کر لیا کریں، سحر میں برکت ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی اور افطار کی نعمت سے مالا مال کیا، اور افطار کے وقت ہم نے جو دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے اسے قبول فرمائی، اور سحر کی برکت اور رحمت سے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ سحری بھی کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کے رحمت و درود کے حقدار بھی بن جاؤ، مگر سحری کھانے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا سنت ہے، مگر اتنی تاخیر نہ ہو کہ سحر کا وقت ہی ختم ہو جائے، اس لیے احتیاط کے طور پر 5-10 منٹ پہلے ہی سحر کر لینا چاہیے۔ اب اس کا یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ سحر میں تاخیر کی جائے، آخر وقت میں سحری کی جائے، اور افطار جو کیا جائے وہ قبل وقت میں افطار کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تلقین فرمائی۔ بہرکیف سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اور روزے سے جڑے ہوئے تمام کام ہمارے لیے عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھرپور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چند باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزہ فرض ہے، روزے کی بھی فرضیت مثل نماز ہے، یعنی جس طرح سے نماز فرض عین ہے اسی طرح سے روزہ بھی فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اور بغیر عذر شرعی کے چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوگا، دوزخ کا سزاوار ہوگا۔ اور جو بچے روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ رکھایا جائے، قوی طاقتور مضبوط جو بچے ہوں ان کو مار کر روزہ رکھایا جائے تاکہ انہیں بھی اس کی عادت ہو جائے۔ شریعت میں روزے کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزہ ہے۔ روزے میں نیت ہونی چاہیے، بغیر نیت کا روزہ رکھا گیا تو روزہ پورا نہیں ہوگا، یا پھر نیت سحری کھائیں اگر آپ روزے کی نیت سے تو سحری کھانا بھی نیت ہی ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے، نیت نام ہے دل کے پکے ارادے کو۔ جب دل میں پکا ارادہ کر لیا جائے اور اسی ارادے کے ساتھ اگر کوئی سو جائے اور صبح اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں تو بھی وہ ان کی جو نیت رہی کہ میں صبح کا کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، جو رات میں ہی نیت کر لی، یہی نیت بھی کافی ہے اور روزہ اس سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ روزے کے دوران خاص طور پر
گناہوں سے، برے کاموں سے، بیہودہ باتوں سے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ ہو، چونکہ یہ کام غیر رمضان میں بھی اور روزے کے علاوہ میں بھی یہ کام انتہائی معیوب اور حرام کام ہے۔ کسی کی غیبت بیان کرنا، کسی کی چغلی بیان کرنا، کسی کو گالی گلوچ کرنا، یہ غیر رمضان اور غیر روزے میں بھی یہ کام ویسے بھی حرام ہے، اور روزے کی صورت میں یہ اور بھی زیادہ ممنوع ہو جاتے ہیں، اور بھی زیادہ معیوب ہو جاتے ہیں، اور جس کی بنا پر روزہ رہ کر ادھر ادھر کی چغلی کرنے، گالی گلوچ کرنے، بیہودہ باتیں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہمارے تمامی اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، روزہ فرض ہے، اس عبادت کا لحاظ ہو اور اس کا ادب اور احترام بھی ہو۔ جس طرح سے روزہ رکھنا کا حکم ہے، اس طرح سے روزے کی نورانیت کو آپ اس وقت میں پائیں گے جب آپ پوری طرح سے اس کا ادب اور احترام کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ موضوع میں انشاءاللہ عز و جل روزے کا ادب اور احترام، رمضان کے ادب اور احترام پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔